یا پھر کسی بچے کو ہم کسی کالج یونیورسٹی کے اندر داخل کروا دیتے ہیں، اب ہماری دعائیں بھی ہیں اس کے لیے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ ہم اپنے جو بچے کے استاد ہیں ان سے ملتے ہیں کہ سر ہمارے بچے کے لیے آپ بھی دعا کرنا، ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی کوشش کرنا، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی اس پہ محنت کریں، ہم بھی محنت کرتے ہیں۔ کس لیے کہ جس سبجیکٹ میں اس کو ہم نے داخل کروایا ہے نا، اللہ اس کو اس مضمون کے اندر کامیابی عطا فرما دے۔ یہ کوشش کس کی ہوتی ہے؟ استاد کی کوشش ہوتی ہے میرا شاگرد کامیاب ہو، ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے ہمارا بیٹا کامیاب ہو، اور بیٹے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا طالب علم بن کر کامیاب ہو کر دنیا والوں کو دکھاؤں کہ میں نے محنت کتنی کی ہے۔ اب یہ مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ ہم اس مثال کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کس لیے کہ ہماری غرض و غایت جو ہے وہ دنیاوی زیادہ ہے اور دینی کم ہے۔ اس لیے ایسی مثال کو سمجھنے کے بعد حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو جب کوئی بچہ امتحان کے لیے کوشش کرتا ہے، پورا سال پڑھتا ہے، ماں باپ اس پر اپنی پوری کوششیں صرف کرتے ہیں، استاد جو ہے وہ اپنی علمی صلاحیتیں اس بچے پر صرف کرتا ہے، اس کے بعد جب بچہ کامیاب ہو کر گھر کو واپس پلٹتا ہے تو استاد بھی اس بچے پہ فخر کرتا ہے، ماں باپ بھی اپنے بچے پر فخر کرتے ہیں، وہ بچہ بھی اپنی ذات پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ کس لیے کہ میں نے جو محنت کی تھی آج اس کا رزق ملنے کے بعد، اس کا صلہ ملنے کے بعد میں بھی خوش ہوں، میرے ماں باپ بھی خوش ہیں، میرے استاد بھی خوش ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر دنیاوی کامیابی کے لیے تمہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے تمہیں ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے تو پھر تزکیہ نفس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ضرور ہے۔ اور یہ سبجیکٹ جو ہے تزکیہ نفس والا، جس کو تصوف کہا جاتا ہے، سمجھنے میں مشکل نہیں ہے لیکن یہ پریکٹیکل کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہے۔ جس وقت ہم اس تصوف کو اپنے اوپر وارد کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی ہے۔ بات بھی ایک جگہ پر گفتگو کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر جو گزارشات پیش کی کہ ایک بندہ لفظ پڑھتا ہے، وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، مثال کے طور پر وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ الفاظ کی تسبیحات کر رہا ہے، وہ سارا دن کرتا رہے اس کو اجر و ثواب ملے گا، جتنی مرتبہ اس کا نام لے گا اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن ایک بندہ یہ بات کہتا ہے کہ یار میں نے تسبیح بڑی کی ہے لیکن میں اپنے رب کے قرب میں نہیں جا سکا۔ ایک بندہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے سارا دن ذکر الہی کے اندر مشغول رہتے ہوئے کہتا ہے کہ یار مجھے اس ذکر سے تسکین نہیں ملی، سکون نہیں نصیب ہوا، میری زندگی میں بے چینی ہے، سارا دن تسبیح بھی پھیرتا ہوں، سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، سبحان اللہ کی رٹ لگاتا رہتا ہوں، الحمدللہ پڑھتا رہتا ہوں، اور بھی تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے وہ سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ پھر اس بندے کو غور و فکر تو کرنا ہوگا نا، کس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین تو اللہ کی یاد کے اندر موجود ہے، اللہ کی ذکر کے اندر موجود ہے، اور تم کہتے ہو ذکر کرتا ہوں سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ تم نے کہیں پر کوئی کوتاہی ضرور کی ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کا فرمان تو جھوٹا نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کرتے ہیں نہیں ملتا سکون تو پھر ہمیں اپنی ذات میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو جو بندہ سارا دن لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی ذات کی نفی کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، خالق کائنات جو کچھ دنیا میں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں کہیں پر دیکھتا ہوں تو فقط تو ہی تو نظر آتا ہے۔
اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے.